اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال ہیں آپ حضرات؟ خیریت سے ہوں گے امید ہے. ہماری الحمدللہ مدینہ منورہ روانگی ہے. پیکیج ہم نے اس طرح سے کروایا تھا کہ 6 دن ہمارے مکہ مکرمہ کے تھے اور 8 دن ہمارے مدینہ منورہ کے ہیں. تو آن لائن ہی ہم نے بکنگ پاکستان سے ہی کروا لی تھی. مکہ سے مدینہ روانگی بائی ٹرین ہے ہماری. تو آن لائن بکنگ کے اندر تھوڑی سی سستی پڑتی ہے ٹکٹ. تو ہمارے ساتھ چونکہ بچے بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہاں کا اسٹیشن جو لگژری بنا ہوا ہے کافی خوبصورت اسٹیشن ہے، جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو بچوں کو بھی دکھایا جائے اور ایک سفر بھی اچھا ہو جائے. مدینہ منورہ کا سفر ہے، مبارک سفر ہے. تو ہمیں 192 ریال کی اڈلٹ کی ٹکٹ پڑی اور چلڈرن کی جو ٹکٹ ہمیں پڑی وہ 96 ریال کی پڑی. اڈلٹ کی ٹکٹ تقریباً ہمیں 14,300 کی پڑی اور بچوں کی ٹکٹ تقریباً 7,200 کی پڑی. تو ہم نے اپنے ہوٹل سے یہاں اسٹیشن تک لیمیڈن ٹاور جو ہمارا ہوٹل تھا بائی ٹیکسی آئے تھے. ٹیکسی والے نے 50 ریال کی ڈیمانڈ کی. فائنلی 30 ریال میں ہم یہاں اسٹیشن پہنچے ہیں. اور ہمارے لیمیڈن ٹاور جو ہمارا ہوٹل تھا وہاں سے اسٹیشن تک کا راستہ اونلی 10 منٹس لگے ہمیں، زیادہ دور نہیں ہے. ہمارے ہوٹل سے چیک آؤٹ کا ٹائم 12 بجے کا ہے، تو ہمارے پاس وقت کافی زیادہ تھا، اس لیے ہم اسٹیشن جلدی آ گئے تاکہ بچوں کو بھی اسٹیشن کا ٹور کروا لیں. اسٹیشن دیکھیں کتنا لگژری بنا ہوا ہے. اور یہاں دیکھیں یہ شاپس بھی ہیں، یہاں سے آپ عطر وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں. تو میرے دوستوں مدینہ منورہ روانگی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں اپنی بورڈنگ کروا لیں گے. دیکھیں محمد حنظلہ اپنا سامان خود لے کے جا رہے ہیں. ہماری ٹرین کا ٹائم 5:35 تھا، تو 1 گھنٹہ پہلے وہ بورڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو بورڈنگ کرا کے پلیٹ فارم نمبر جیسے ہمارا 10 تھا تو وہاں کے ویٹنگ ایریا پہ ہم جا کے بیٹھ گئے. اب جیسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری ہے. مدینہ منورہ جاتے ہوئے آداب ایک دفعہ ضرور سیکھ لیں کہ کن آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مدینہ منورہ جانا ہے. اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ جاتے وقت اگر آپ کا سفر بائی ٹرین ہے یعنی 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے، اور اگر بائی ٹیکسی آپ جا رہے ہیں تو 5 سے 6 گھنٹے کا سفر ہے، اور اگر آپ بائی بس جائیں گے تو 8 سے 9 گھنٹے کا سفر ہے. تو جتنے گھنٹے کا بھی آپ کا سفر ہے اتنے گھنٹے آپ درود شریف پڑھتے رہیں. محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اور درود شریف کئی آئے ہیں کتابوں میں، چھوٹے سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک بڑا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ بھی پڑھنے کا اہتمام کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس پر متوجہ ہوتی ہیں اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں. اور فائنلی ہماری ٹرین آ گئی ہے. ہماری کوچ نمبر 13 تھی. تو جیسے ہی ہم ٹرین کے قریب گئے تو فرسٹ کوچ ہماری تھی 30 نمبر، اور انٹر ہوتے ہی ساتھ ہی اس کے لگیج رکھنے کا جگہ ہے، وہاں لگیج رکھیں، سامان سارا احتیاط سے اپنا ایک کر کے رکھ لیں. مدینہ سے مکہ کی یہ ڈائریکٹ ٹرین ہے. راستے میں جدہ پہ اس کے 2 اسٹاپ ہیں، وہاں یہ تقریباً 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے 2 اسٹاپ اس کے ہوں گے. اور ٹکٹ پہ اس کا مینشن ہے 3 گھنٹے میں انشاءاللہ اس نے مدینہ منورہ پہنچانا ہے. بلٹ ٹرین ہے اور 300 کلومیٹر پر آور کے حساب سے اس کی سپیڈ ہے. تو 300 کلومیٹر پر آور سے یہ اس سپیڈ سے بلٹ ٹرین چلتی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں 3 گھنٹے میں مدینہ منورہ پہنچا دے گی. تو میرے دوستوں پہ راستے کا سفر ہے. مدینہ منورہ کی حاضری بڑی قیمتی ہے، بڑی مبارک ہے. اللہ والے جو لوگ ہوتے تھے ان کی حاضریاں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ والے کس طریقے سے حاضری
دیا کرتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا تھا، یعنی ایک نعت لکھی تھی۔ اس کے بعد وہ حج کے لیے گئے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری کا ان کا ارادہ تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ کیا تو یہ نیت کی کہ یہ قصیدہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑھوں گا۔ تو جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ مولانا جامی کو روکو، انہیں مدینہ منورہ آنے سے روکو۔ تو وہ اٹھتے ہی انہوں نے اپنے خادمین کو دوڑایا اور ان کو رکوا دیا، لیکن مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی بھری ہوئی تھی۔ وہ چھپ کے جانے لگے تو رات کو پھر امیر مکہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ وہ جا رہا ہے، اسے روکو۔ تو جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی انہوں نے امیر مکہ نے خادمین کو بھیجا اور انہیں ڈھونڈوا کر سخت طریقے سے انہیں ڈانٹا بھی اور انہیں جیل میں ڈال دیا۔ تو پھر تیسری دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر مکہ کی زیارت ہوئی۔ امیر مکہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بار زیارت ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ میرے روزے پر حاضری دیں گے اور وہ قصیدہ پڑھیں گے، نعت پڑھیں گے، تو جب یہ نعت پڑھیں گے تو ان سے مصافحہ کرنے کے لیے میرا ہاتھ قبر مبارک سے باہر آئے گا، جس سے فتنے کا اندیشہ ہے، میں نے اس لیے روکا تھا۔ تو اس پر امیر مکہ نے فوراً ان کو جیل سے نکالا اور ان کا بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ تو اس طرح یہ اللہ والے نعتیں اور قصیدہ اور ایسے خلوص کے ساتھ ہی حاضری لیا کرتے تھے۔ تو ہم کم سے کم راستے میں 2000 مرتبہ، 3000 مرتبہ، 5000 مرتبہ جتنا ہو سکے درود شریف کی کثرت کرتے ہوئے جائیں اور توبہ استغفار ضرور کریں۔ توبہ راستے میں لازمی کر لیں کہ گناہوں کی دلدل سے آدمی نکلتا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے جائیں کہ بھئی کس منہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دیں گے۔ تو یہ سوچتے ہوئے جائیں اور توبہ استغفار اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ ہماری ٹرین 3 گھنٹے میں ایگزیکٹ مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے۔ بہت ہی آرام دہ سفر تھا، اور میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ بچوں کے ساتھ آئیں تو ٹرین کی فیسلٹی اویل کریں۔ اللہ پاک ہماری اور تمام مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ہر سال حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔